کاروبار کرنا سنت بھی ہے، تجارت میں برکت بھی ہے، اور احباب پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ تو میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے جو سیکھا ہے وہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بزنس کرنے والا سن لے یا ان 10 باتوں پر عمل کر لے تو اس کے بزنس میں گروتھ بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ تو ان 10 میں سے پہلی بات ہے نیت۔ نیت یہ ہو کہ میرا بھی فائدہ ہو، سامنے والے کا بھی فائدہ ہو۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی وہ نیت نہ ہو، صرف مال بیچنے کی غرض نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت سمجھ کر کام کریں گے تو آپ کو برکت اور زیادہ ملے گی۔ تو دوسری بات ہے کہ یقین۔ آپ کا وہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جو رزق میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ وہ اس لیے کوشش بھی کریں اور یقین بھی رکھیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاہک آپ کی دکان پر نہیں آتا اور ساتھ والی دکان پر چلا جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یا آپ کا مال فروخت نہیں ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی تسلی رکھیں، یقین کے ساتھ آپ کاروبار کریں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ تو یہ یقین یہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جذبہ۔ آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے کاروبار کا، کاروبار کرنے کا جنون کتنا ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے۔ بھائی جس بندے کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں حوصلہ بھی ہو، کام کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ جب آپ میں کاروبار کرنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کو وہ ٹائم کی پابندی کا بھی بڑا احساس ہوگا، وقت پر وہ سارے کام کریں گے، وقت پر مال کی خرید و فروخت کریں گے۔ تو اس لیے کام کرنے میں جذبہ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ چوتھی اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اس کے بارے میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں؟ کیا یہ کام آپ نے کسی سے سیکھا ہے، یا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ یہ کاروبار شروع کریں تو آپ نے وہ شروع کر دیا، کسی اور نے کہا کہ آپ یہ کاروبار شروع کریں تو آپ نے وہ شروع کر دیا، جینے لایا گلی میں اودے نالی چلی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام بھی آپ کریں آپ کو اس پر وہ تجربہ ہونا چاہیے، آپ کو اس پر ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یعنی چاہے آپ کو کچھ عرصہ اس کے لیے جاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو آپ جاب کر لیں، اور جس وقت آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اس وقت آپ اپنے کام کا آغاز کریں۔ تجربے کے بغیر کوئی کام کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں چھلانگ لگا دینا۔ تو بھئی ایکسپیرینس یہ بہت اہم ہے کسی بھی کام کے آغاز کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ سیکھیں، اس کے بارے میں کچھ نالج ہو، تب اس کام کا آپ آغاز کریں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ آئیڈیل، آپ جس کام کا آغاز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کام میں پہلے ٹاپ 10 لوگوں کو دیکھیں، اور ان ٹاپ 10 میں سے کسی ایک کو چوز کریں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ آپ اس کو وہ چوز کریں، اور آپ اس کی وہ بایوگرافی کو دیکھیں کہ وہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو اس نے کیسے نکالا، اس نے اپنے کام کا آغاز کیسے کیا، لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں، اس کا مال کیوں بکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ تو بزنس میں آپ کا اخلاق یہ اچھا ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ ہر کسی کو عزت دیں، جس سے مال خرید رہے ہیں اس کو بھی عزت دیں، جس کو مال بیچ رہے ہیں اس کو بھی عزت دیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بعض لوگ وہ جسے چیز فروخت کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو بڑی عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو مال جس سے مال خرید رہے ہوتے ہیں اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو بھئی سب کو عزت دیں، اور جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی عزت دیں، اور جو آپ کے پاس وہ ملازم ہیں ان کو بھی عزت دیں۔ تو اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، سب کا احترام کریں، سب کو وہ عزت دیں،
اور یہ اچھا اخلاق جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ کامیابی کا اصل راز ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کاروبار میں بہت آگے جائیں گے۔ ساتواں اصول ہے کچھ نیا کریں۔ ایک ہی مارکیٹ میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی وہیں پر جا کر دکان کھول لی ہے، تو اس فیلڈ میں آپ آئے ہیں، جو کام اور لوگ کر رہے ہیں اگر آپ بھی وہی کام کریں گے تو آپ کا بزنس گروتھ نہیں کرے گا۔ تو آپ کی جو یو ایس پی ہے، یعنی جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے آپ کا، وہ کچھ نیا ہونا چاہیے، کچھ ایسا الگ ہو جو اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے آپ کا کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے بازار میں آپ نے اپنا مال سجایا تو آپ نے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو الگ کیا، دوسرے کو الگ کیا، ایک کی قیمت زیادہ، دوسرے کی قیمت کم۔ تو یہ بات مارکیٹ میں نہیں تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک مال کی قیمت زیادہ ہے، ایک کی مال کی قیمت کم ہے، مال تو ایک ہی جیسا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ مال چونکہ راستے میں آتے ہوئے بارش تھی تو یہ مال گیلا ہو گیا، اس کی قیمت کم ہے، اور یہ مال جو ہے وہ نیچے خشک رہ گیا تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک نئی بات تھی اس مارکیٹ کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا تاجر مارکیٹ میں آیا ہے جو اپنی چیزوں کے عیب بیان کر کر کے مال بیچتا ہے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کا مال بھی جلدی بک گیا اور آپ کو نفع بھی خوب ہو گیا۔ تو یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ تو اس طرح کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ نیا کریں آپ اپنے کاروبار کے ساتھ، کچھ نیا سٹائل ہونا چاہیے جس سے آپ کا بزنس کے گروتھ کرنے کی جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ اپنی ٹیم بنائیں۔ دیکھیں بزنس جو ہے یہ ایک لیڈرشپ کا نام ہے، یہ ایک سیٹھیا نظام ہے کہ کیشیئر بھی خود ہو، پروڈکٹ خرید بھی خود رہا ہے، سیل بھی خود کر رہا ہے، تو یہ ایک سیٹھیانہ نظام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں لیڈر اور لوڈر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لیڈر سارا مال اپنے اوپر لوڈ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ کام کو بانٹتا ہے، کام کو تقسیم کرتا ہے۔ تو لیڈر اور لوڈر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کام کو بانٹیں، کام کو تقسیم کریں، ایک اچھی ٹیم کا انتخاب کریں اور کامیاب لوگوں کو موقع دیں۔ جب کامیاب لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہوں گے، آپ کی ٹیم مضبوط بنے گی اور آپ کے کاروبار میں جو ہے وہ گروتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نوواں اصول یہ ہے کہ قرض سے بچیں، سود کے معاملے میں اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی کرائسس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کمپنیاں ڈیفالٹ کرتی ہیں جن کا انحصار سود پر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سود کی پھر جو ہے وہ قرض کی واپسی کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو جو ہے وہ جب بھی کوئی کسی کام کا آغاز کریں تو سود سے ہمیشہ بچیں، اپنا کام شروع کرتے ہوئے جو ہے وہ قرض سے بھی بچیں۔ اکثر لوگ قرض اٹھا لیتے ہیں دوستوں سے، اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے وعدے کر لیتے ہیں 20 ڈیز، پھر 20 سے 30 ڈیز ہو جاتے ہیں، 30 ڈیز سے جو ہے وہ پھر 90 ڈیز ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنی حد اور اپنے قد سے بڑھ کر چھلانگ نہ لگائیں۔ کام جو ہے وہ چاہے تھوڑا کر لیں لیکن جو ہے وہ اپنے ذاتی طور پر شروع کریں، اور کیش پر خریدیں، کیش پر بیچیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا جو بڑا راز تھا وہ یہی تھا کہ آپ کیش پر چیز خریدتے تھے، کیش پر چیز فروخت کرتے تھے۔ ہاں مارکیٹ میں ادھاری بھی چلتی ہے لیکن کم سے کم جتنا ہو سکے اس کو کم رکھیں، تو یہ ایک کامیابی کی ضمانت کے طور پر ہوتا ہے۔ 10واں اور آخری اصول، اپنے کام کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کریں۔ زمانہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اپ گریڈ نہیں کرتے تو آپ آثار قدیمہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں، اپنی کوئی پروڈکٹ ایسی لاتے رہیں جو مارکیٹ میں کچھ نہیں ہو۔ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھیں، اپنے بزنس کو بھی اپ گریڈ رکھیں۔ آپ کے ذہن میں بھی بہت ساری جو ہے وہ ایسی پروڈکٹس ہوں گی جنہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، جن کمپنیوں نے، تو وہ پروڈکٹ کا آج نام و نشان بھی شاید ختم ہو چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ تو یہ 10 اصول ایسے ہیں جنہیں کوئی کاروبار کرنے والا اگر اپنا لیتا ہے تو اس کے کاروبار میں گروتھ بھی ہوگی اور اللہ کے فضل سے برکت بھی ہوگی۔